آج کے 11ویں تراویح میں سورہ رات کا بقیہ حصہ مکمل کیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم مکمل پڑھی جائے گی، سورہ ہجر مکمل پڑھی جائے گی اور سورہ النحل کے 18 رکوع تلاوت کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیسے بغیر ستونوں کے قائم بلند و بالا آسمان یہ اسی شہنشاہ حقیقی کی تخلیق ہے۔ زمین و آسمان میں بہت سی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جن میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پھر آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو تو وہ دنیا میں تمہیں کہیں مل نہیں سکتا سوائے اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے تمہارے دلوں کا اطمینان اپنے ذکر میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جتنے انبیاء بھی بھیجے تو قومیں انہیں جھٹلاتی رہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رویہ کفار مکہ نے رکھا تھا یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ اللہ نے رسول جتنے بھی بھیجے ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ کفار کا یہ اعتراض کہ کوئی مافوق الفطرت انسان یا کوئی شخصیت ہونی چاہیے کہ جو انبیاء ہو یا رسول ہو، تو یہ لغو اعتراض ہے۔ پھر سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا۔ ابتدا ہی میں یہ بتا دیا گیا کہ جس قوم کی طرف بھی انبیاء بھیجے وہ انہی کی زبان بولنے والے انسان تھے، اور ہم نے وہی بھی اسی زبان میں نازل فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، لیکن انہوں نے قوم کو غلامی سے نکالا، لیکن قوم نے اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ فرمایا اگر تم شکر ادا کرو لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر تم شکر ادا کرو تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ زمین کو ہم نے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، باران رحمت نازل کی، طرح طرح کے میوے اور رزق کا بندوبست کیا، سمندروں کی تسخیر تمہارے لیے کی، کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سفر کرنا تمہارے لیے آسان بنایا، دن اور رات کا نظام اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جملہ کہہ کے فرمایا دیا اپنی نعمتوں کے بارے میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری تمہارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس کا تذکرہ کیا گیا کہ کیسے اس بے آب و گیا وادی میں اپنے بیٹے کو آباد کر دیا اللہ کی حکم پر، اور پھر دعا کی کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، اور اس محترم گھر کی طرف لوگوں کی توجہ جو ہے، لوگوں کے دلوں میں تو بات ڈال دے کہ وہ تیرے گھر کی طرف مائل ہوں۔ پھر سورہ الحجر کا ذکر جب شروع ہوتا ہے تو اصحاب حجر کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ یہ اصحاب حجر جو تھے یہ قوم سمود اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حجر جو ان کا مرکزی شہر تھا جو مدینہ سے تبوک کے راستے میں آج بھی کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ پھر جہنمی اور جنتی لوگوں کا ذکر کیا گیا، سابقہ تاریخی واقعات کو بیان کیا گیا، اور آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ نے انعامات نازل کیے اس کا ذکر کیا گیا۔ سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے، نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا جو نام ہے نحل رکھا گیا۔ انسان کی تخلیق کہ جو اصل ہے کہ تمہیں ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انسان جھگڑالو بن گیا۔ پھر بتایا گیا کہ خوش قسمت کون ہے اور بدبخت کون ہے۔
اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ منظر کشی کی گئی۔ قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا، کافروں کی نہ کوئی دلیل سنی جائے گی اس دن، اور نہ ان سے توبہ اور استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر گواہی دینے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے مخلص پیروکاروں کو کے حق میں گواہی دیں گے، اور وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ نافرمان اس دن ذلیل و خوار ہوں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے مضامین کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان